اسی منبر سے اعلان کریں تم اپنے اندر بیٹھ کر غوفے میں جو مارنے اور مرنے کی بات کرتے ہو، میں اس منبر سے کہتا ہوں ایک لومڑی اور ایک لومڑا وہ بھوکتے رہتے ہیں، دیکھتے ہوں گے آپ، اور پھر ہزاروں سیکیورٹی گارڈ کے بیچ میں گھومنا، ارے مرد ہو تو مقابلہ کرو، میں تنہا گھوم رہا ہوں پورے ہندوستان میں، تنہا آیا ہوں، ہمارے پیچھے کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے، ہمارے پیچھے کوئی ایسا سپورٹ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ تلاش کرنے کے لیے میرے گھر تک آئے تھے کہ ان کو کون بیکنگ کر رہا ہے، کون سی سیاسی پارٹی ان کے پیچھے ہے۔ ہم نے کہا تھا تمہاری ناک رکڑ جائے گی اور تم پتہ نہیں کر پاؤ گے کہ کون بیکنگ کر رہا ہے، اس لیے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ ہم مومنین کی بیکنگ اور اگر سپورٹ کہیں سے ہوتا ہے تو گنبد خضرا سے ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت لے کر ہم پوری دنیا میں تنہا چلتے ہیں، الحمدللہ خوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ ظالموں ڈراؤ اسے جسے جینے کا شوق ہو، موت سے ڈرانا، جیل سے ڈرانا، پھانسی سے ڈرانا، اسے ڈراؤ جسے جینے کا شوق ہے۔ ہم تو روز رات یہ سوچ کر کے سوتے ہیں کہ کب ملک الموت آئے، روح قبض کرے اور ہمارے نبی سے ہماری ملاقات کرائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے شب غور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات۔ عزیزان گرامی وقار، میں بات یہ کہہ رہا تھا، آپ اپنا جوش تھوڑی دیر کے لیے خاموش رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی اتنی طاقتوں کے ماتحت ہونے کے بعد لومڑی اور لومڑا چند کمروں کے اندر بیٹھ کر کے ویڈیو بنا کر وائرل کر کے مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کرنے کی کوشش ہے، اور ہیپوکریسی جو ڈیموکریسی ختم ہو کر ہیپوکریسی جو آئی، یہ سارے مناظر کے بعد میں ان سے کہتا ہوں، میں نے ایک کلپ سنی، کوئی وہ لومڑی کہتی ہے ایک اور ایک لومڑا کہتا ہے کہ ہم 20 لاکھ لوگوں کو ماریں گے، اتنے مسلمانوں کا قتل کریں گے تو پھر ہمارے یہاں پر ہندو راشٹر قائم ہو جائے گا۔ ظالموں تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے، مارنے مرنے کی بات پاکھنڈیوں سے ہو ہی نہیں سکتی، کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک بات میں کہوں گا، اگر مارنے اور مرنے کا شوق ہی ہے تو چلو میں بھی چلتا ہوں، تم بھی چلو، بارڈر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، بارڈر پر کھڑے ہوں گے، اپنے دیش کی رکشا کرتے ہیں، اپنے دیش کی حفاظت کے لیے چلو بارڈر پر چلتے ہیں، پھر دیکھا جائے گا کہ کتنی گولیاں تم کھاتے ہو کتنی ہم کھاتے ہیں۔ اور میں اکیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز جس دن میرے ملک عزیز کی حفاظت کی بات آئے، یہ علماء بھی حاضر ہوں گے، یہ مجمع بھی حاضر ہوگا انشاءاللہ، اس لیے کہ اس ملک کو ہم نے خون جگر سے سینچا، یہاں ہماری تاریخ موجود ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ان آتنکیوں کے گلے میں اگر حکومت نے پٹا نہیں ڈالا تو یہ کتے ان حکومتوں کو ہی نوچ کھائیں گے۔ وہ دن بھی آئے گا جب یہی کتے ان کے لیے بھاری پڑ جائیں گے، یہی بھاری پڑ جائیں گے۔ اندازہ کر لے میرے عزیزوں، قارون شاید یہ سمجھتا ہے کہ پیسے کی ریل پیل سے میں 100 سال جی لوں گا، یہ شداد، یہ حامان، یہ فرعون یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی طاقت کے بل بوتے پورے لوگوں کی گردنوں پر حکومت قائم کر لوں گا۔ وہ تو بڑی طاقتیں تھی، تمہاری حیثیت مچھر کے برابر بھی نہیں۔ اور اگر حکومتیں کھلے عام یہ ساری باتیں کر رہی ہیں میرے عزیزوں، ایک تاریخ یہاں ویسی بھی آئی تھی 100 سال پہلے، 100-150 سال پہلے، 1857 کی تاریخ، جس کو انگریز آج بھی غدر کہتا ہے، انگریز آج بھی غدر کہتا ہے۔ 1857 کی تاریخ میں انگریزوں کو بھی یہی نشہ چڑھا تھا، یہی نشہ چڑھا تھا کہ ہم جو چاہے کر لیں گے، قتل عام کریں گے، مار ڈالیں گے۔ اس وقت کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پھانسی پر چڑھایا تھا، پھانسی پر چڑھا کر کے جشن منائے تھے 8 دن تک۔ کیوں کفایت علی کافی کو چڑھایا تھا جانتے؟ ایک عالم ربانی کو اس لیے چڑھایا تھا کہ وہ بولتے تھے تو ہزاروں کا مجمع جمع ہوتا، لوگ ان کے پیچھے دیوانہ وار گھومتے، تو ایسے علماء تو ان کو کھلتے ہیں۔ پھانسی پر چڑھا کر کے 8 دن تک جشن منایا تھا،
لیکن خدائی قانون انہیں معلوم نہیں. تم ایک کفایت علی کافی کو جو یہ کہتا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پھانسی پر چڑھا کر کے تم نے یہ سوچا کہ ایک عاشق رسول کی زبان بند کر دیا، اسے گردن سے الگ کر کے جسم کو الگ کر دیا. اب امت ٹھنڈی ہو جائے گی، یہ جماعت سو جائے گی. لیکن مولا تعالیٰ کا احسان تو دیکھیں، مراد آباد زیادہ دور نہیں ہے، کفایت علی کافی کو یہاں پھانسی پر چڑھا رہا ہے انگریز، اور مولا پڑوس میں بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کر رہا ہے. سبحان زیادہ اللہ. فاصلہ نہ شہروں کا ہے نہ تاریخ کا ہے. ایک عاشق رسول اگر تمہارے ہاتھوں پھانسی پر چڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا ایسا عاشق پیدا کیا جس نے کروڑوں دلوں میں یہ عشق بھر دیا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں، تم جتنے چراغ بجھاؤ گے مولا اتنے چراغ اور روشن فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کو تم پکڑ کر کے قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہو، یہ اسلام نہ کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے نہ صبح قیامت تک مٹا سکو گے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یرید ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں، اور یہ ہو نہیں سکے گا. اللہ اپنے چراغ کو روشن کر کے رہے گا، کافر اگرچہ اس کو ناپسند کریں، کافر اگرچہ اس کو ناپسند کرے. میرے عزیزو، بات صرف اتنی مجھے کرنی ہے، تمہارا اپنا رول کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہی جوش کے نعرے جو ہم پنڈال میں بیٹھ کر کے کریں؟ کیا ہماری یہی تقریریں جو جلسے تک رہے؟ نہیں میرے عزیزو، ہمارا لقب، ایک مومن کا لقب یہ تھا کفن بردوش. یہ سینے پر بلکہ اپنے کندھے پر کفن لے کر کے چلتا ہے، اسے موت سے خوف نہیں ہے. تو یہ خوف جب تمہارے سینے سے نکلے گا تو حق بولنے کی ہمت اتنی بڑھتی چلی جائے گی. زیادہ سے زیادہ تمہیں کس بات سے ڈرایا جاتا ہے آج؟ پھانسی سے، یہ سب سے ہائیسٹ سزا ہے نا، یا جیل سے. یہ دونوں چیزیں ایک مومن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. جیل کی سلاخوں پر جانے کے بعد بزرگوں نے لکھا بھی ہے کہ اے مومن گھبرانا نہیں، اگر مصطفیٰ کے نام پر گیا ہے، اگر نبی پاک کے نام پر گیا ہے تو اندر جانے کے بعد ہو سکتا ہے تیری ماں، تیری بیوی، تیرے بھائی دیکھنے نہ آئے، لیکن ایک رات ضرور آئے گی جب تاجدار مدینہ خود تشریف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ بھی خوف نہیں رکھنا. حضور کے انتظار میں ہم دن کاٹ لیں گے، حضور کے انتظار میں ہم راتیں کاٹ لیں گے. اور رہی بات پھانسی کی، اس کے متعلق بھی روایتیں موجود ہیں کہ جن جن غلاموں کو ظالموں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا یا پھانسی پر چڑھایا، پھندا بعد میں لگا، چہرہ مصطفیٰ پہلے موجود. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. عزیزان گرامی وقار، یہ دو تمنائیں جس کے پاس ہیں پھر اسے کس بات کا خوف ہے؟